رسول سے سفر اور حرم خدا میں پناہ۔ ولید سے گفتگو کے بعد وہ وقت آ گیا کہ جب امام نے مدینے کو ترک کرنا ہی ضروری سمجھا۔ یہ خیال کرنا کہ آپ مدینے ہی میں قیام فرماتے تو مدینے والے آپ کی مکمل طور پر حفاظت کرتے، تاریخ کے مسلسل واقعات سے بے خبری یا ان کے نتائج سے غفلت کا مظاہرہ ہوگا۔ وفات رسول خدا کے بعد ہی سے مدینے پر کچھ ایسے اثرات چھائے ہوئے نظر آتے ہیں جن کی بنا پر یہ توقعات غلط ثابت ہوتی ہیں۔ آخر یہ مدینہ ہی تو تھا جہاں وفات رسول خدا کے بعد ہی جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا پر ظلم و ستم کی داستان رقم کی گئی اور ان کا حق غصب کیا گیا، مگر اہل مدینہ کی طرف سے ان کے ساتھ ہمدردی کا کوئی مظاہرہ کہیں بھی نظر نہیں آتا۔ پھر وہ مدینہ ہی تھا جہاں حضرت علی نے گونا گوں دل شکن حالات کا 25 برس تک مقابلہ کیا، مگر اہل مدینہ نے ان کے ساتھ کسی بھی محبت و غمخواری کا ثبوت نہیں دیا۔ اس کے بعد اسی مدینے میں وہ موقع بھی آنکھوں کے سامنے آیا کہ حضرت امام حسن کے جنازے کو روضہ رسول پر لے جانے میں مزاحمت کی گئی، مگر مدینے کے لوگوں نے ذرہ بھر بھی اس پر احتجاج نہیں کیا۔ کیا یہ واقعہ ایسا اہم نہ تھا کہ مدینے کے جسم میں اگر روح ہوتی تو اس میں حرکت پیدا ہوتی اور کسی قسم کے احساس کا مظاہرہ کیا جاتا؟ اس صورت میں حالات اور بعد کے واقعات بتلاتے ہیں کہ اگر امام حسین عاقبت اندیشی کر کے دین رسول کو خالی نہ کر دیتے تو فرزند رسول کے خون سے خطرہ بالکل یقینی تھا، اور اب تو اس پر عمل بھی کیا جا رہا تھا۔ اس خط سے جو ولید نے یزید کے نام لکھا، جس کا مضمون یہ تھا کہ خلیفہ مسلمین یزید کی خدمت میں ولید بن عتبہ کی جانب سے گزارش ہے کہ حسین ابن علی آپ کی خلافت کو تسلیم نہیں کرتے اور نہ وہ آپ کی بیعت پر تیار ہیں، اب آپ کی جو رائے ہو۔ اس کے جواب میں یزید نے لکھا، میرے خط کی تعمیل جلد کرنا کہ تمام ان افراد کی فہرست جنہوں نے میری بیعت کر لی اور جنہوں نے بیعت نہیں کی ہے وہ جلد مجھے بھیجو، لیکن اس جواب کے ساتھ حسین ابن علی کا سر موجود ہو۔ وہ تو خط آنے سے پہلے ہی امام حسین علیہ السلام مدینے سے روانہ ہو چکے تھے، اس لیے ولید تعمیل حکم سے مجبور رہا، مگر اس کے بعد ولید معتوب ہونے سے نہیں بچا اور ماہ رمضان میں اسے معزول کر کے عمرو بن سعید ہی کو، جو ابھی تک حاکم مکہ تھا، مدینے کا بھی حاکم مقرر کر دیا گیا۔ لیکن اگر امام حسین مدینے میں شہید ہوتے تو کیا آپ کی شہادت اسی طرح سے ہوتی جس طرح کربلا جا کر ہوئی؟ سیاست حکومت کا یہ تقاضا ہرگز نہ تھا، بلکہ اسے طرح طرح کے لباس پہنائے جاتے، یا تو امام حسن کی شہادت کی طرح کوئی جادہ بن اشس فراہم کی جاتی، یا حضرت علی کی طرح کوئی ابن ملجم کی طرح کا خارجی، جس کے بعد بھی حکومت دمشق کا دامن اس الزام سے بری ہی ثابت کیا جاتا۔ اس صورت میں حسین قتل بھی کیے جاتے اور سلطنت دمشق کے چہرے پر اسلام و انسانیت کا نقاب پھر بھی پڑا رہتا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کے تدبر کا تقاضا تھا کہ مدینے میں قیام اسی وقت کیا جاتا جب مدینے میں قیام ممکن ہو، اور جب بیعت نہیں کرنا تھی تو اپنے اصول، اپنے مقصد اور اپنی قربانی کو اسی افق پر لے جا کر پیش کرنا چاہیے تھا جس پر آپ کربلا کے میدان میں انہیں لے جا سکیں۔ بے شک یہ سفر کوئی معمولی سفر نہ تھا، وہ کربلا کی منزل کا پہلا مرحلہ
یا آخرت کے سفر کا پہلا قدم تھا۔ اس لیے یہ رات حضرت امام حسین نے جاگ کر بسر کی اور اسے اپنے نانا رسول خدا اور ماں فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا اور بھائی حسن مجتبیٰ کے مقدس مزارات سے رخصت ہونے میں صرف کیا۔ رات ختم نہ ہوئی تھی کہ آپ مدینے سے روانہ ہو گئے۔ مدینے کی صبح آج بے رونق تھی، اس لیے کہ حقیقی آفتاب آنکھوں سے اوجھل ہو چکا تھا اور رسول کی قبر بے چراغ تھی، اس لیے کہ رسول کا نور آج صحرائے غربت میں گامزن تھا۔ سن 60 ہجری ماہ رجب کی 28 تاریخ اتوار کی رات تھی جب امام حسین علیہ السلام مدینے سے روانہ ہوئے۔ اس وقت آپ کی زبان پر قرآن کی یہ آیت تھی، فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين۔ تو موسیٰ شہر سے باہر نکلے خوف زدہ اور دائیں بائیں دیکھتے ہوئے اور کہا کہ پروردگار مجھے ظالم قوم سے محفوظ رکھ۔ اس آیت میں حضرت موسیٰ کا ذکر ہے اس وقت کہ جب وہ فرعون کے ظلم و تشدد سے بیزار ہو کر مصر سے باہر نکلے ہیں۔ روانگی کے بعد امام حسین علیہ السلام شہر عام سے مکے کی طرف روانہ ہوئے، حالانکہ ابن زبیر اس سے پہلے شارع عام کو چھوڑ کر غیر معروف راستوں سے مکے کی طرف روانہ ہو چکے تھے۔ یہی مشورہ آپ کو بھی دیا گیا، مگر آپ اپنی مدینے سے روانگی کو فرار کی حیثیت دینے پر تیار نہیں تھے۔ آپ نے اس مشورے پر عمل کرنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ نہیں، میں تو اسی راستے سے جاؤں گا، پھر خدا کو جو منظور ہو۔ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ حسین کے ساتھ بنی ہاشم میں سے سوائے اولاد ابو طالب کے کسی اور سلسلے کا ایک شخص بھی میدان کربلا میں نظر نہیں آتا۔ مدینے سے باہر نکلنے کے بعد امام حسین نے مکہ معظمہ کی طرف رخ کیا، اس لیے کہ مکے میں عرب کے قدیم روایات اور اسلام کی مخصوص تعلیمات کی بنا پر کسی جانور تک کا قتل بلکہ گھاس تک کا بھی اکھاڑنا جائز نہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے یہاں پہنچ کر اپنے آپ کو ظاہری طور سے ایک محفوظ آغوش کی پناہ میں ڈال دیا اور یہاں رہ کر آپ خاموشی کی زندگی گزارنے لگے، نہ امور سلطنت سے کوئی تعلق اور نہ ملکی معاملات سے کوئی سروکار۔ آپ نے مکے پہنچ کر بھی نہ کہیں خطوط و رسائل روانہ کیے اور نہ مختلف اطراف و جناب کے لوگوں کو اپنی نصرت کی طرف دعوت دی۔ یہ بھی آپ کے مقصد کے تعین کے لیے آپ کے کردار کا ایک اہم جز ہے۔ آپ مکے میں شب جمعہ 3 شعبان 60 ہجری کو داخل ہوئے۔ اس وقت آپ کی زبان پر قرآن کی یہ آیت تھی، وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَىٰ رَبِّي أَن يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ۔ اور جب موسیٰ نے مدین کا رخ کیا تو کہا کہ عنقریب پروردگار مجھے سیدھے راستے کی ہدایت کر دے گا۔ یہ بھی حضرت موسیٰ کے واقعے سے متعلق ہے۔ جب انہوں نے مدین میں پناہ لی تھی، آپ نے مکے میں پہنچ کر شیب علی میں قیام کیا۔ اس وقت امام حسین کا مکہ معظمہ میں قیام ایک پناہ گزین کی حیثیت سے تھا، اور یہی مشورہ تھا جو آپ کو مدینے سے روانگی کے موقع پر آپ کے بھائی محمد حنفیہ نے دیا تھا، جسے آپ نے پسند کیا۔ مکے میں حالات کے ناسازگار ہونے کی صورت میں کیا ہوگا، اس کے متعلق محمد حنفیہ کی رائے یہ تھی کہ اگر وہاں حالات آپ کے موافق نہ ہوں تو آپ نکل جائیے گا۔
ریگستانی صحراؤں میں اور پہاڑوں کے دامنوں میں اور ایک شہر سے دوسرے شہر منتقل ہوتے رہیے گا، یہاں تک کہ لوگوں کے حالات کا آخری نتیجہ سامنے آئے اور اس وقت کوئی قطعی رائے قائم کی جائے۔ آپ کا قیام مکے میں ظاہری طور پر مستقل حیثیت رکھتا تھا اور کوئی خاص مقصد کے پیش نظر نہیں تھا سوائے ایک پرامن زندگی کے، جسے جیو اور جینے دو ہی کے الفاظ میں ادا کیا جا سکتا ہے۔ یہاں آپ نے نہ تو اپنی موافقت میں کوئی عسکری طاقت فراہم کی اور نہ عوام کو یزید کے خلاف مشتعل کیا۔ تقریر اور تحریر کی حیثیت سے بھی ایسی کوئی کوشش ثابت نہیں کی جا سکتی۔